عبادت اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، نمبر ایک۔ لیکن نمبر ایک نہیں ہے یہ نمبر دو بات ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ زندگی گزارنے کی نیت آخرت کو بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے تو نیت ہوتی ہے نا، وہ عبادت نہیں ہے جس کی نیت خالص نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ عبادت کیا اور کیوں۔ آج تیسرا حصہ ہے اسی نشست کا۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے ہماری، بنیادی مطالبہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ فیصلہ ہے قطعی کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو دیکھیں، ضرورت، بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم عبادت کا مطلب سمجھیں اور پھر اس کے تقاضوں کو بھی جانیں اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں، جس کی بھی مرضی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ زبردستی نہیں ہے دین میں، لا اکراہ فی الدین، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے راستہ انسان کو بتا دیا ہے، اس کی مرضی ہے شکر گزاری کا راستہ اپناتا ہے یا ناشکری کا۔ یہ مہلت ہے، دنیا کا وقت مہلت ہے، اللہ آپ کے انتظار میں ہے، اور آپ اس کو جواب دیں، اس کو لبیک کہیں۔ تو ہم تو اللہ کو لبیک کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، لبیک یا دنیا، لبیک یا دنیا۔ تو بہرحال دیکھیں، عبادت کو سمجھیں۔ عبادت اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، نمبر ایک۔ لیکن نمبر ایک نہیں ہے یہ نمبر دو بات ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ دنیا میں آپ زندگی گزارنے کی نیت آخرت کو بنا لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پہلے تو نیت ہوتی ہے نا، وہ عبادت نہیں ہے جس کی نیت خالص نہ ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي۔ تو پہلے تو نیت ہے، ہماری تو نیت خراب ہو گئی ہے۔ ہمارے لیے آخرت یا اللہ کی رضا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یا اللہ کی ناراضگی یا آخرت کی کامیابی، یہ سب ہمارے مسائل نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کریں، ایشو نہیں ہے ہمارے لیے۔ ایشو جو ہے بس دنیا کی زندگی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لے، اے داعی قرآن، جو پھر گیا میری یاد سے، اور اب یہ نہیں چاہتا، صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے، بس دنیا کی زندگی اچھی ہو۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر جو اللہ کی یاد کے بغیر گزاری جائے، لعنت ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں،
اور یہ بالکل صحیح الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا پھر لعنت ہے، دنیا پھر جہنم ہے، پھر آپ پریشان رہیں گے۔ یہ میں بعض الفاظ کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کے لیے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ پر اللہ کی، اس لیے کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے اور اللہ کو آپ نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود محبوب و مطلوب۔ اچھا دیکھیں، عبادت کا مطلب میں بتا رہا ہوں۔ عبادت رخ پھیرنے کا نام، سب سے پہلے نیت بدلنے کا نام، اور پھر نیت کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، لیکن پہلے نیت ہے۔ نیت خراب ہو گئی آپ کی، دنیا میں رہنے کی نیت اگر دنیا بن گئی، یہ بات نوٹ کر لیں، آپ عبادت گزار بن نہیں سکتے۔ آپ کا کوئی عمل عبادت نہیں، عبادت میں شمار نہیں ہوگا، ضبط ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ ہم سب کی نیت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی تو دنیا ہے۔ تو ایسے میں بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بڑے محتاط ہوتے ہیں، نماز روزے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، ابھی نماز رہتی ہے، ابھی اذان ہو گئی، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا۔ نیت دنیا کی ہے، بس نماز کی کوئی بس والدین نے عادت ڈال دی ہے، یا بس ایک سودا سما جاتا ہے، نماز پڑھنی ہے، بس پتہ نہیں کیوں پڑھنی ہے، پڑھنی ہے۔ تو نیت، اخلاص، یہ مخلص ہونا، یہ شرط ہے۔ آپ زندگی میں دیکھیں، میں مشکل الفاظ نہیں کہنا چاہتا، نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی ہے تو چھوڑ دیں، پھر کچھ مت سوچیں، جیسے کہ ہم نہیں بھی سوچ رہے، پھر گزاریں زندگی دنیا کے لیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، دنیا ہی میں پتہ چلے گا، دنیا آپ کے لیے جہنم بن جائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کا یعنی پریشانی کی وجہ دنیا والوں کے پر انگلی اٹھائیں گے، یہ لیکن وہ اصل میں تو آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی یاد میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، عبادت میں اخلاص شرط ہے، مخلص ہونا شرط ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو مخلص نہیں ہے وہ منافق ہے، اور منافق جہنم میں جائے گا۔ آسان الفاظ ہیں، سیدھے سادھے، دوغلا جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو؟ تو ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں ہے، عمل سے ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، اے اللہ بس میری دنیا اچھی کر دے۔ تو خیر، عبادت یہ ہے کہ آپ نیت میں اخلاص پیدا کریں۔ اور کیوں کا جواب کیا ہے؟ کیا کا میں نے بتا دیا، عبادت کیا کا مطلب دوبارہ میں بتا دوں۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں، لیکن اس سے پہلے آپ نیت خالص کر لیں، وہ عبادت ہے۔ اور کیوں کا مطلب یہ ہے، یعنی کیوں کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، کسی اوپر نہیں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کیوں کا میں جواب دے رہا ہوں۔ اگر تم نیکی کرو گے تو یہ کسی پر تمہارا احسان نہیں ہے، تم اپنے لیے نیکی کرو گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور برائی کرو گے تو اس کا بھی وبال تم ہی پر ہوگا۔ تو اپنے اوپر رحم کریں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو، اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو کیوں کہ آپ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عبادت گزار بننا پڑے گا، مخلص ہونا پڑے گا، اخلاص فی الدین، مخلص ہونا پڑے گا۔ تو یہ کیوں کا میں آپ کو جواب دیا ہے، یہ کیوں آپ اپنے لیے کریں ایسا۔
کسی پر احسان نہ جتائیں. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ بعض لوگ آتے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ آپ پر اپنے اسلام کو جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر احسان، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اسلام کی دولت سے تمہیں سرفراز کیا، اسلام کی دولت تمہیں ہے. تو نیکی جو ہے، مختصر میں لفظ کہہ رہا ہوں، نیکی آپ اپنے لیے کریں، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا. لیکن اگر آپ نیکی کا راستہ نہیں اختیار کرتے تو اس کا بھی وبال آپ کو بھگتنا پڑے گا. سب سے پہلے دنیا کی زندگی آپ پر اجیرن ہو جائے گی. تو اپنے اوپر رحم کریں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.